58 باب التغلیظ فی الربا. 58 نمبر باب التغلیظ فی الربا. اس کے اندر پہلی حدیث ضعیف ہے، اس لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معراج کے دن اسراء کی رات میں ایسے قوم، ایسے گروپ کے، ایسی جماعت کے پاس آیا جن کے پیٹ گھروں کی طرح تھے اور ان کے اندر سانپ تھی، جو بہت سارے سانپ تھے جو کہ ان کے پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے. میں نے پوچھا کہ یہ جبریل کون ہیں؟ تو جبریل نے کہا کہ یہ سود کے کھانے والے ہیں. اس روایت کے اندر یہ روایت ضعیف ہے اور اس کے اندر مشہور راوی علی بن زید بن جدعان یہ ضعیف راوی ہے، لہذا روایت ضعیف ہے. صرف ضعف بتانے کے لیے اسے پڑھا گیا ہے. اگلی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الربا 70 حوبا. حوب مانے گناہ، ربا سود 70 گناہوں پر مشتمل ہے، 70 گناہوں کے برابر ہے، جس میں سب سے آسان، سب سے کمتر، سب سے ہلکا گناہ کیا ہے کہ آدمی اپنی سگی ماں سے نکاح کرے یا جمع کرے. اپنی سگی ماں سے زنا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بعد میں نہیں جانتا کہ کسی اور وضاحت کی ضرورت ہے، اور اس بات کی چند احادیث کو صرف سود کی قباحت و شرائط جو شاید ہم کبھی کبھار بھولے رہتے ہیں اسی لیے اختیار کیا گیا ہے. اور حقیقت ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ، زمانے کے گزرنے کے ساتھ مسلمان اس چیز کے اندر اس قدر ملوث ہوتے جا رہے ہیں کہ اب تو یہ جملہ ادا کیا جانے لگا کہ بڑا آدمی بننا ہے بھائی تو سود تو ایک ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس خباثت سے اور اپنی ماں سے زنا کرنے سے ہم سب کو بچائے، جن میں سے کوئی مردہ ہے کوئی زندہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اس گندہ پن سے بچائے، اور ہمارے خاندانوں میں، آپ کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے عزیز و اعزاء اقارب میں، احباب میں، دوستوں میں، جانکار لوگوں میں جن کے پاس یہ سود کا کاروبار ہے، اللہ کے لیے ان کو تنبیہ کیجیے، ان کو بتائیے، ڈرائیے ان کو. کیونکہ اگر اس حدیث کو ہم اس باب سے نکال بھی دیتے ہیں تو بھی اللہ کی قسم قرآن کریم میں نے یا آپ پڑھیں گے تو بھی آپ کو لگے گا کہ اتنی سخت ترین آیت شاید قرآن میں ہے ہی نہیں جتنی ربا سے متعلق. اور اس ربا سے متعلق اگر قرآنی آیات ہی ہوتی صرف تو اللہ ان کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے کافی تھا. ان الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سود کا کاروبار کرنے والوں کا کاروبار، ان کی تجارت، ان کی معیشت، ان کی زندگی، ان کا سسٹم، ان کا نظام، ان کے آپسی تعلقات، ان کی زندگی کے اندر، زندگی کے معنی میں پائے جانے والے تمام حالات، تمام معاہد، تمام طریقے، تمام متعلقہ چیزیں ایسی ہی کھڑی ہوتی ہیں، ان کا قیام، ان کا وجود ایسے ہی ہوتا ہے
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. شیطان کے سوار ہو جانے کے بعد، شیطان کے اس کے جسم پر گرفت کر لینے کے بعد، ایک آدمی جس طرح سے تخبط اس کی چال میں، اس کی آواز میں، اس کی باتوں میں، اس کی عقل میں، اس کے شعور میں، اس کے حرکات سکنات تصرفات میں جس طرح تخبط، عشوائیت، بے انتظامیت، عدم التزام، متزن نہ ہونا، توازن کا کھو بیٹھنا، یہ تمام تر چیزیں، تمام حالات میں چند الفاظ استعمال کیا، وہ بھی غیر منظم اور غیر سوچے ہوئے انداز میں. یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس شخص کی جو جس پر شیطان سوار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو پاگل مانتا ہوا، بیہودہ، غیر منظم، بے معنی، لا یعنی، فحش باتیں، بیہودہ باتیں جو استعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایک پاگل جیسے انداز میں چکر کرتا ہے، گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے، ہلتا ہے. یعنی جس طرح سے اس کا سسٹم، اس کے کھڑے ہونے کا، اس کی باتوں کا، اس کی تمام چیزوں کا انداز جس طرح سے درہم برہم ہونے کے آخری کگار اور آخری انداز پر ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہے، رب الجلال کی قسم ہے، سود کا استعمال کرنے والا اس کی زندگی کا سارا سسٹم اسی طرح درہم برہم ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی کامیاب ہے تصور نہ کر لے. یہ قرآن کہتا ہے. اور وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. میرے بھائی یہ بات میں چند ایک جو کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں آپ میں الفاظ، معانی، تعبیرات اور بہت ساری چیزوں میں آپ کی اکثریت مجھ سے آگے ہے، اور اسی ناطے میں التماس کرتا ہوں آپ سے، اور اسی غرض سے بات میں نے کہی ہے کہ آپ کے جس طرح سے میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے اپنے جو ہے ماحول میں، جو ہے اپنے گرد و نواح میں، اسی طرح آپ کے یہاں بھی لوگ ہوں گے، تو آپ اس ذمہ داری کو نبھائیے. کم سے کم درجے میں آپ کی گردن نہ پکڑی جائے قیامت کے دن، آپ نہ پکڑے جائیں، ماخوذ نہ ہو. یہ کام کیجئے، لوگوں کے یہاں یہ آیات اور حدیث سنائیے. کوئی ضرورت نہیں آپ کو بہت زیادہ شرح کرنے کی، وہ آیات اور چند حدیث لے کر کے ایک خطبہ کر دیجئے بس. آپ کو اپنی شرح اور وضاحت کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کے لیے ایسے لوگوں سے جو اپنی مردہ اور زندہ ماؤں سے زنا کے لیے تیار ہے دینی حساب سے، ان سے بغاوت، نفرت، دشمنی، بیزاری کا اظہار کیجئے، تو شاید آپ اور میں اللہ تعالیٰ کی یہاں اس گناہ سے بچ سکیں. اس لیے کہ سود کے گناہ کا سب سے کم تر تصور کیجیے آپ، اگر سود میں جو سب سے کم گناہ ہے اس کا اندازہ کیا جائے تو اس کا اگر اندازہ کرنا ہے، سب سے کم تر چیز کیا ہے کہ اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے. سب سے اعلیٰ، یہ سب سے نیچے 70 میں، 17ویں جو 70واں گناہ ہے اس کا آپ تصور کریں گے تو کیا نکلے گا، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے قرآن میں زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہتا، لیکن قرآن میں جو میں نے کہا کہ سب سے ٹف چیز استعمال کی گئی ہے، یا قرآن کی تقریباً کی بات کر رہا ہوں، ایک دم 100% کلی نہیں ہے بات، تقریباً میرے مطالعے کے مطابق قرآن کی سب سے سخت ترین آیت جو جھنجھوڑ کر انسانی نفس کو رکھ دے، ربا سے متعلق استعمال ہوئی ہے، اور وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ان کنتم مؤمنین، اگر ربا چھوڑتے ہو تو مومن ہو، ورنہ مفہوم مخالف سمجھ میں آ رہا ہے نا؟
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر مومن ہو تو جو بھی ہے ابھی کے ابھی سب ختم کر کے ربا سے باز آ جاؤ، سود سے باز آ جاؤ۔ ہاں اس کے بعد جی حضرات کیا ہے؟ لم تفعلوا فأذنوا بحرب من فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ساری مخلوقات کے خالق جبار السماوات والارض، اور پھر پوری انسانیت کا سب سے بہادر، دل دماغ کلیجہ طاقت، ظاہری جسمانی طاقت، عورتوں کے پاس جانے کی طاقت، ان تمام طاقتوں میں سب سے پہلا نمبر رکھنے والے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا سب سے چہیتا محبوب تیرا خالق اور تیرے خالق کا سب سے چہیتا پوری انسانیت کا، تو اس سے جنگ کا اعلان کرتے تیار ہو جائے، اور ہم اللہ سے جنگ کر کے تو یقیناً جیت ہی جائیں گے، ہے نا؟ اگر تصور کر لیں کہ اللہ میرے مد مقابل کھڑا ہے جنگ میں تو ہم تو جیت ہی جائیں گے یقیناً، ایسا ہے نا؟ ذرا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اس کے بعد دو حدیثیں چھوڑ کے پھر ہم آئیں گے تیسری حدیث پر، جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کی سند ہے قال حدثنا محمد بن بشار، جس کا لقب بندار ہے، محمد بن جعفر جن کو غندر کہا جاتا ہے، حدثنا شعبہ ابن الحجاج العتکی البصری، سمعت بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے اور اس پر گواہ بننے والے اور منشی، کاتب، کمپیوٹر آپریٹر بن کر کے اس واقعے کو لکھنے والے پر لعنت بھیجی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لعنت بھیجے تو قبول تو ہوگی نہیں اللہ کے دربار میں، ہے نا؟ اللہ کے لیے میرے بھائی ان حدیثوں کو سنائیے، اپنے گھرانوں میں ڈرائیے ان کو اس آگ سے، جہنم کی آگ سے پہلے جو ان کے گھروں میں، ان کے خاندانوں میں، ان کی ترقیوں، ان کی آپسی الفتوں پر لگ چکی ہے، اس سود میں داخل ہونے کے ذریعے۔ دوسری روایت میں لفظ ہے، ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے تو اللہ کے حکم سے، اور دوسری روایت میں ہے، یہ حدیث دوسری جو ہے روایتوں میں، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، مجھے ایسے یاد پڑا کہ روایت میں نے اس طرح بہت پرانی پڑھی ہوئی ہے، یعنی ابن ماجہ کے علاوہ کہیں نہ کہیں لفظ یقیناً ہے میرے خیال میں کہ اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وکاتبہ، تو اللہ کی لعنت کی بھی بات ہے۔ جی ہاں، تو کم سے کم ہم وہ گھرانے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے عزیز کہتے ہیں، اللہ کے لیے اپنی جان لگائیے، اس بیماری، اس خطرناکی دلدل سے اپنے لوگوں کو نکالیں اللہ کی۔ اور اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے
تو اللہ بغاوت کا اعلان کیجیے. شاید آپ کی زندگی میں جو ترقیاں اور جو خیر اب تک نہیں آیا، اگر آپ کے گھر میں سود ہے، آپ کی بغاوت کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ تیری زندگی میں وہ خیر وہ برکت اللہ تعالیٰ شاید ڈال دے، اور شاید رزق کی بارش کر دے. اور جس کو کہتے نہیں، جس کو چاہا دے دیا کرتا ہے چھپر پاڑ کر، شاید وہ کیفیت اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کر دے. میرے بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں. میرے گھر کا ذمہ دار بڑا بھائی ہے، دوسرا بھائی بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے. ابو بھی کمزور ہو چکے ہیں، میں اکیلا کروں گا تو کیا کروں گا؟ تجھے اکیلے کے ساتھ تیرا رب ہے، کیا تجھے کافی نہیں؟ یمحق اللہ الربا، اللہ رب ذوالجلال ساتوں آسمانوں سے اوپر سے یہ گارنٹی اور ضمانت دیتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ میں رب ذوالجلال سود کو مٹاتا ہوں. کیا تیرے لیے کافی نہیں، میرے لیے کافی نہیں یقین کرنے کے لیے کہ جس کو اللہ مٹائے وہ کبھی پنپ نہیں سکتا، ترقی بن جا سکتا؟ بہرحال اس کی ضرورت. اور اللہ رب العالمین اللہم مالک الملک، جب چاہے جس کو بادشاہت دے سکتا ہے اور جب چاہے جس سے بادشاہت چھین سکتا ہے. اور آپ کی زندگی میں تو آپ نے دیکھ ہی لیا، آپ تو ماشاءاللہ اپڈیٹڈ اور اپ ٹو ڈیٹڈ لوگوں میں سے ہیں، دنیا کے حالات سے خبر رکھتے ہیں. مصر کی حکومت دیکھیے، لیبیا، تیونس، الجیریا، ان سب جگہوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے 35 40 45 سال تک جنہوں نے سمجھا تھا کہ ابھی حکومت ہماری جائے گی نہیں، لمحوں کے اندر اللہ رب العالمین نے چھین کر کے کہیں کا نہیں کیا. جی ہاں، شکریہ. افغانستان میں یہ بادشاہت اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی بادشاہت کا ایک بہت معمولی ٹکڑا ہے. یہ دنیا کی مخلوقات پر حکومتیں جو دنیا میں چل رہی ہیں، سورج پر، چاند پر، سسٹم پر، زمین و آسمان کے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بادشاہت نہیں دی. یہ جو دنیاوی زمینوں پر اور کچھ پانی کے حصوں پر جو بادشاہت دے دی ہے اللہ رب العالمین نے، اور اس پر جو لوگ اکڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں دکھایا ہے کہ میں رب ذوالجلال جو دنیا کی ہزاروں کلومیٹرز پر کسی کو بادشاہت دے سکتا ہوں، سکنڈوں اور پلک جھپکتے وقت بڑی بڑی خاندانوں سے جنہوں نے صدیوں سے حکومت کی ہو، میں رب ذوالجلال صرف لمحوں میں انہیں ختم و برباد کر کے ان کے غلاموں کو ان کے نیچے پستی کی اور ذلت کی زندگی گزارنے والوں کو ان کی کرسیوں پر بٹھا بھی سکتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا ہے. تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو بھی پائیں گے، اور اپنے زمانے میں دیکھیں گے تو بھی پائیں گے. تو پھر کیوں ہمیں اپنے گھروں کے اندر اللہ کے لیے کوئی چیز کرنی ہو تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر پائیں گے، کیا ہوگا ہمارا؟ لا تحزن ان اللہ معنا اننی معکما اسمع وارا. چیزیں کس کے لیے؟ یہ واقعات، یہ قصص، یہ عبرتیں کس کے لیے بیان کی گئی؟ ایسا نہ ہو. اور یہ مت سوچیں ممکن ہے آپ کے اساتذہ نے بھی ایسی غلطیاں کی ہوں، اپنے غلطیاں نہ کی ہوں بلکہ کمزور رہ گئے ہوں. آپ کمزور نہ رہیں، آپ کو کوئی طاقت مل سکے صرف اس لیے یہ بات میں لکھی
کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید آپ جیسی عمر میں ہم نے کبھی واللہ اس طرح کی چیز نہ ملی ہو، ہمیں کوئی طاقت دینے والا نہ ملا ہو، فلاں کو کوئی طاقت دینے والا نہ ملا ہو، اس طرح کی غلطیاں کس کے ساتھ ہوئی، کس کے ساتھ یہی معاملہ شادی بیاہ سے متعلق کفری باتوں پر بھی ہے. ہاں جی واللہ قریب ہی کی بات ہے، کچھ دنوں پہلے کی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی شادی سے متعلق اور بات آ گئی تو ہاں دل لینی دینے کی بات آ گئی تو ان کے منہ پہ جملہ آیا کہ شیخ اگر آپ نہیں دیں گے بیڈ شادی کرنے کے بعد آپ کی بیٹی سوئے گی کہاں؟ ہاں اس سے بہتر کتے سے شادی نہ کر دیں. جب میں ہی کھلاؤں گا، میں ہی بیڈ بھی دوں گا، کولر بھی دوں گا، بستر بھی دوں گا، تکیا بھی دوں گا، کیا نام ہے ڈائننگ ٹیبل بھی دوں گا، ہاں ڈائننگ سیٹ بھی دوں گا، گلاس ایک بھی دوں گا، پنکھا بھی دوں گا، اے سی بھی دوں گا، تو کتے سے شادی نہ کر دیں اس سے بہتر جانور سے جو اس سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. تو مجھے ہی سب کچھ دینا ہے، کہاں سوئے گی، ہاں کس پہ بیٹھے گی، کس میں پانی پیے گی، کس میں کھائے گی، ہاں اللہ کی قسم اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا، کفریت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کی اصلاح کرے. کس قدر مسکین ہے وہ باپ جو جملہ بولنے پر مجبور ہے. طيب اس کے آگے جو روایت ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا آكِلَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ. یہ روایت بہرحال شیخ البانی صاحب رحمۃ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کا معنی دل کو چھو رہا ہے، اس کا معنی دل کو چھو رہا ہے. آپ پڑھنے چلے گئے مدینہ، سعودی عرب یا کہیں اور آپ کے گھر میں گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے والوں نے ماشاءاللہ گاؤں کا ذمہ دار ثابت کرنے کے لیے یا ہم بھی کسی سے کمزور اور کم نہیں ہیں ثابت کرنے کے لیے ایک ٹریکٹر نکال لیا سوٹ پر، ہاں کسی نے اسکارپیو نکال لیا، ہاں کسی نے پیسے نکال لیے اور بھٹا چلا دیا. ذرا دکھانا تو ضروری ہے مالدار. جی ہاں تو غبار تو آپ کو لاحق ہو، کچھ نہیں کچھ دو، آپ کا ہاتھ نہیں ہے اس میں، لیکن اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین میں ہو سکا، ہم جیسے عمر کے بہت سارے لوگ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ضرور بنائے کہ آپ اللہ کے لیے اس لڑائی میں شریک ہو کر اس کے خلاف بغاوت کر سکیں. اگر آپ کے گھروں میں چیز ہے اللہ آپ کو توفیق دے اور قوت دے. اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے. عبد الواحد آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، ہاں پھر سے بولیے. ویسے وہاں سے اچھی پڑھائی ہمارے سلفی اداروں میں ہند میں ہی ہوتی ہیں، وہاں سے کیا نام ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اگر یہیں پہ زیادہ اچھے سے تعلیم حاصل کریں تو بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے یہاں پہ. انڈیا میں مدارس ہیں سلفی ادارے. میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا، کہاں پہ پریشان ہوتے ہیں؟ کہہ رہا ہوں شیخ کہہ رہا ہوں لوگ پریشان ہوتے ہیں، مملکت جاتے ہیں یا دوسری یونیورسٹیوں کا رخ کرتے ہیں. اگر ہمارے سلفی ادارے جو انڈیا میں ہیں اگر اچھے سے تعلیم حاصل کریں تو انشاءاللہ ان سے آگے رہیں گے. کیا خیال ہے؟ کوئی شبہ نہیں ہے اس میں، کافی حد تک چونکہ طالب علم کا دیکھیے علم حاصل کرنے کے ذرائع خاص طور سے اس وقت جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نئی ٹیکنالوجی کے طور پر دیا ہے اس کے طور پر تو ذرائع موجود ہیں، اور شاید مجھے موقع کہیں ملا ہے آپ کے ساتھ کہ نہیں کہ اگر آپ کو ہندوستان میں سب سے اعلیٰ بننا ہے، جی آپ سبھی سے پوچھ رہا ہوں، ہندوستان میں جو بھی بڑے
नाम के तौर पर जिनका नाम आता है, इल्म में ऊंचे जिनका नाम आता है, जिनका भी, ठीक है, उनसे आपको आगे जाना है। मैं नुस्खा देता हूँ आपको, लेकिन आपने थोड़ा लेट कर दिया। अगर आप पहली जमात में पूछते तो मैं देता। आप सिर्फ ये आज़म कर जाएं कि जो मैंने पहली जमात से पढ़ा है 8वीं जमात तक को याद रख लूंगा, आप उनसे बाहरी हो जाएंगे। तो मामला यहाँ पर नहीं है कि वसाइल और बाहर जाना। हाँ, जाहिर बात है कि इसमें कोई शुबा नहीं कि हदीस वगैरह की चीज़ें, तखस्सुस वगैरह की चीज़ें अपने हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, ये कहने की बात नहीं। लेकिन आपके अपने माहौल से आपको बड़ा बनना, उसके लिए तो बहुत छोटी चीज़ काफ़ी है। अपने दकातरा असातिज़ा पर भारी होना हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं। वक्त के साथ, उम्र के साथ आप इनमें लगे रहेंगे तो आपको पुख्तगी आएगी। लेकिन मसले मसाइल का जवाब और दूसरी चीजें ये तो आपको बहुत, लेकिन मसला इसका नहीं है कि क्या हमारे पास वसाइल नहीं है। मैं मानता हूँ, एक बात और कहूँगा जो हकीकत है कि हमारे हिंदुस्तान के मदारिस में दीनी मिजाज जरा कमजोर है, बहुत कमजोर है, इसमें भी कोई शुबा नहीं। ये है, हम नहीं कामयाब हो पा रहे अपने तलबा को तरबियत और दीन के मामले में आगे करने में, इसमें कोई शुबा नहीं। जो कामयाबी हमें करनी चाहिए वो कामयाबी हम नहीं कर पा रहे, उसके जो भी असबाब हो। लेकिन बहरहाल ममलके जाना, तालीम के उसूल के लिए किसी और जगह जाना है बुराई की चीज़ नहीं, अच्छी बात। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता था, जो बात मैंने कही कि हम जाएं या ना जाएं, हमारे घरों में बाद औक़ात हमसे बड़े भाई और दूसरे लोग वो तसर्रुफ़ात करते हैं, कभी आप जान पाते हैं, कभी आपको इस कीमती इस लायक समझा ही नहीं जाता कि आपसे मशवरा किया जाए, बल्कि हत्ता कि बताया भी जाए। तो ये मामला आपके ममलका जाने से मुताल्लिक़ नहीं है। मामला सिर्फ ये है कि आप छोटे और आपको कोई कीमत नहीं दी जाती। घर के अंदर बड़े लोग हैं, बड़ा अपना घर को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ें। मेरा सिर्फ मकसद ये है मेरे भाई, पढ़ाई के लिए और इल्म के हासिल करने के लिए हर जगह हालात, मेरा मकसद सिर्फ ये है, चाहे ममलका जाए ना जाए, ये बातें हो सकता है ऐसे शख्स के लिए हासिल हुई हों या उस बीच में हासिल हुई हों, करने के बाद जान पाया हो और अपने हालात के नाते या कोई उसे सहारा या मजबूती देने के चंद जुमले बोलने वाला नहीं था, वो कमजोर पड़ गया। आप कमजोर ना पड़े इसलिए जुमले बोल रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ यही बस, हकीकत है। और याद रखिएगा, इस बात को आसान मत समझिएगा, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को, हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को, शायद उहुजुहुम, इनकी हजू करो, बात से इनकी हिम्मतों को तोड़ो, ये इनके ऊपर तीरों से भी ज्यादा नुकसानदेह और इनको हार देने के लिए बातें कर, तो बातें कर बहुत ज्यादा कुव्वत भी देती हैं और बहुत ज्यादा तकलीफ भी देती हैं और बहुत ज्यादा हिम्मत भी तोड़ती हैं। हर मैदान में वही बात। सिर्फ मेरा मकसूद ये था कि आप में से अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ ये हालात हैं, तो मेरे भाई अल्लाह की सोच, उसके हकाम की सोच, और ये सोच कि अल्बानिया से एक गैर अरबी आदमी को उठा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी उम्मत के लिए शायद एक से ज्यादा सदियों में सबसे बड़े आलिम दीन को इस उम्मत का मुजद्दिद बना करके मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी अगर बना दिया तो मुझे और तुझे भी बना सकता है। लेकिन इसके लिए वल्लज़ीना इहतदौ ज़ादहुम हुदन व आताहुम तक़वाहुम। वल्लज़ीना इहतदौ,
ہدایت پہ آئیے. مزید آگے بڑھانا اللہ کا کام. گمراہی پر جائیں گے تو مزید ہدایت دینا اللہ کا کام. اللہ تعالیٰ ایسا کم کرتا ہے. فلما زاغوا فزاغ اللہ قلوبهم. تو ایک نیکی دوسرے نیکی کی طرف کھینچتی ہے. اللہ وہ حدیث یاد کیجئے کہ جب ساری دنیا سورج کے قریب قربت اور اس کی تپش اور گرمی سے پریشان ہو کر کے اپنی بدعمالیوں کے بقدر اپنے ہی پسینوں میں ڈوب رہی ہوگی, غوطے لگا رہی ہوگی, مر رہی ہوگی, تڑپ رہی ہوگی, اس وقت اللہ کے سائے میں جگہ پانے کا وہ شخص مستحق ہوگا جس نے اللہ کی تعلیمات, اللہ کے احکامات, اللہ کی دین, اللہ کی شریعت, اللہ کے حدود کی غیرت کے پیش نظر لوگوں سے دوری اختیار کیا ہوگا. اور اگر وہ دوری اپنے گھر والوں سے ہو تو میں صرف یہ طاقت آپ کو دینا چاہ رہا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے گھر اپنے بھائیوں سے محبت کی مصلحت میں, اور بھائیوں کی محبت کی بات یہ تو اللہ ایک ایسا خواب ہے جو 99.99% یقین کے ساتھ میں آج ہی آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ آپ کا بھرم اور یہ آپ کا وہم ٹوٹنے والا ہے. لکھ لے میری بات کو 100 بار. جس بھائی کی محبت میں بڑے بھائی جو گھر کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں, جن کی محبت یا سیاست اور چھوٹے پن میں جو بھائی کے ساتھ محبت کا احساس ہوتا ہے, اس کو جو آپ سجائے ہوئے دلوں میں جیتے ہیں, آپ کی عمر میں یہ ایک مسلمہ حقیقت بنا کر لکھ لیجئے کہ آپ کی اس محبت کا بھرم اور وہ بانجھ جو بندھا ہوا ہے بہت ہی جلد ان قریب یقین کے ساتھ ٹوٹ جانے والا. اب زیادہ دنوں تک صحیح سالم نہیں رہے, اس لیے ان کو راضی کرنے کے چکر میں, ان کی خوشی اور ان کو کم سے کم ان کی رعایت کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ اپنے ماں باپ یا اس طرح کے شرعی قوانین جو کھلم کھلا نصوص کثیرہ, نصوص واضحہ, براہین قاطعہ سے بغاوت اور ان کو للکارنا نہ بن جائیں آپ کی زندگی میں, اور اس گناہ کے مرتکب نہ ہو جائیں آپ. اللہ کے لیے پہلے سے ہوش کے ناخن لیجیے. کہیں آپ کی وہ شادی جس میں اللہ کے دین کی دھجیاں نہ بکھیریا, اور آپ سوچ رہے ہو بڑا بھائی ہمیشہ بڑھ رہا ہے, آگے بڑھ کے کر رہا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, اس کے سامنے کہیں بولا ہی نہیں. نہیں بولا ہے تو اب بول, نہیں بولا ہے تو اب بول, ورنہ وہ وقت نہ آئے جب کہے تو اور میں ہاں لا ادری انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. یہ کبراءنا میں کون داخل ہے سمجھ لیجیے, گھر اور گھر کے لوگ بھی. تو ایسا نہ ہو کہ وہاں کہیں جو کوئی فائدہ نہ, اس سے پہلے ہی عقل آ جائے تو بہتر ہے. اور پھر دیکھ زندگی کا چاشنی اور اس کا مزہ کہ اللہ تعالیٰ جو تو چاہتا ہے, جتنی اچھی بیوی, جتنے اچھا خاندان, جتنے اچھا بچہ, اللہ کی قسم تیری امید سے بڑھ کر تیرا رب نہ دے دے. کر تو صحیح اس کے لیے کچھ, لیکن ہم یخشون الناس واللہ حق تب کیسے ہوا ہے؟ تخشون الناس واللہ حق تخشا, ایسے کچھ. خیر, اس بات کو پورا کرنا ضروری ہے, اس لیے آخری روایت جو ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے عبداللہ بن مسعود کی ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. جس نے بھی جس قدر ربا میں سود میں آگے بڑھتا گیا کثرت کو اپنایا مگر یہ کہ اس کا انجام اسی قدر قلت و کمی فقر ذلت رسوائی بربادی کی طرف جائے گا. کیا یہ حدیثوں پر ہمارا ایمان ہے؟ کیا یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں؟ اگر نہیں ہے میرے بھائی ہمارے دل مردہ ہو چکا شاید رمق بھی باقی نہیں اور اگر باقی ہے تو اللہ کے لیے حکمت کے ساتھ میں نہیں کہوں گا گالیاں شروع کر دی حکمت کے ساتھ ذہن سازی کیجیے اسی وقت سے کہ آپ کے گھر میں آپ کا کھانا آپ کا پینا آپ کا رہنا آپ کی شادی یہ تمام چیزیں چاہے ہمارے ہاں بچہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہے اس لیے 10 سال شادی ہم لیٹ کر لیتے ہیں کر دیتے ہیں. تو اپنی شادی کو اللہ کے حوالے کر اگر لیٹ ہونا ہوگا تو ہوگا مگر میں اللہ کے دین کی مخالفت نہیں کروں گا. لہٰذا کر تو صحیح دیکھنا اللہ تعالیٰ تو شادی چاہے گا تجھے سونا دے گا تو سونا چاہے گا تجھے موتی دے گا تو موتی چاہے گا تجھے مرجان اور اس سے قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ نصیب کرے. ومن یتق اللہ لیکن اللہ تعالیٰ افسوس ہے کہ ہم صرف کہتے اور سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان میں سے نہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے اندر جو کمزوری کوتاہی بیماری لاحق ہو گئی اللہ تعالیٰ تو ظاہری امراض سے زیادہ ہمیں باطنی اور دلوں کی امراض اور دلوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھ ان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے. بہرحال یہیں سے یہ کتاب ختم ہوتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ رب العالمین کتاب التجارات سے نکل کر کے ہم کتاب الاحکام میں آئیں گے اور چونکہ ایک نیا کتاب شروع ہو رہا ہے حالانکہ 1 ہی گھنٹی ہے اور ابھی ہمارے پاس 2 منٹ باقی ہیں اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں شاید آپ ذہنی حساب سے تیار نہیں ہو پائیں گے تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین آپ کو خاص طور سے آپ کی آنے والی زندگی کے مرحلے میں آپ کو ایک اہم ترین چیز جو بطور شادی کا اس کا آپ کو سامنا کرنا ہے